تو سپریم کورٹ دفاعی پوزیشن میں کیوں آتی؟ قاضی سے کچھ تو بھول ہوئی ہے، کہیں تو خرابی ہے کہ 6 فروری کو جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس ہال کے اندر جہاں پر اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، جج صاحب کے سامنے ہمارے ان آقاؤں جن کے یہ غلام ہیں، ان کے نمائندے لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز لے کر گورے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کیا کرنے آئے تھے قاضیانیوں کے فیصلے کے حوالے سے؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فیصلہ واپس کیا جائے، فیصلہ واپس کیا جائے۔ آپ سب عدالت تعین کرتے ہیں اس کو، یہاں پر فیصلہ کیا گیا۔ میں اس فیصلے کی 2 باتیں عرض کرتا ہوں جس کو بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنایا ہوا اور کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، اگر یہ فیصلہ درست ہوتا تو سپریم کورٹ دفاعی پوزیشن میں کیوں آتی؟ قانونی ادارے دفاعی پوزیشن میں کیوں آتے؟ وہ کھل کے کہتے کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک ہے، ہم نہیں مانتے آپ کے احتجاج کو، لیکن مطلب کہ کچھ تو کہیں ہے نا، قاضی سے کچھ تو بھول ہوئی ہے، کہیں تو خرابی ہے۔ اور عرض کروں، آج کے روزنامہ اوصاف میں غالباً کالم پڑھ لیجئے، جو شخص قاری نوید مسعود ہاشمی اس کیس کے مقدمے اور اس کی بنیادوں کے اندر وہ شخص شامل ہے، اس پوری ٹیم کا حصہ ہے، مدعی کے ساتھ ہے، اس نے لکھا کہ 6 فروری کو جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو اس ہال کے اندر جہاں پر اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی، جج صاحب کے سامنے ہمارے ان آقاؤں جن کے یہ غلام ہیں، ان کے نمائندے لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیوائسز لے کر گورے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کیا کرنے آئے تھے قادیانیوں کے فیصلے کے حوالے سے؟ سوال ہے نا، ہم دیکھتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں، تارے کہاں سے ہلتی ہیں؟ میرے باپ پہ مقدمے ہوئے، ہمارے تمام اکابر پر مقدمے ہوئے، کیس ہوئے، بیڑیاں ہتھکڑیاں لگیں، ان کے خلاف کبھی کوئی گورا آیا؟ بلکہ گوروں کی تو جیلیں انہوں نے بھری، ان کے خلاف کیوں نہیں آئے وہ؟ یہ کیسے ایسے مسلمان ہیں کہ جن سے گوروں کو بھی محبت ہے، جن سے یہود کو بھی محبت ہے، جن سے نصارہ کو بھی محبت ہے، لیکن ایک وہ مسلمان ہے فلسطین کے کہ وہ دشمن ہیں ان کے؟ فرق خود سمجھیے نا، کیسے مسلمان، کون سا مسلمان پسند ہے اور کون سا ناپسند ہے، کون سا اسلام پسند ہے، کون سا اسلام ناپسند ہے، اس کی تشریح کون کرے گا؟ حقیقی اور غیر حقیقی، سچا اور غیر سچا اسلام کس کی تشریح مانیں گے آپ؟ ہم کسی کی تشریح نہیں مانتے، ہم کسی کی تشریح ماننے کے پابند نہیں ہیں، ہم قرآن، حدیث، اللہ کا فرمان، اللہ کا قانون، ہم اسی کی تشریح کو ماننے کے پابند ہیں، اس کے خلاف کسی کی بات نہیں مانتے۔ اس فیصلے میں کہا گیا کہ اس مجرم نے قرآن پاک کو تقسیم کیا قرآن ایکٹ کے تحت، اس کو سزا دی گئی، چونکہ اس کی سزا پوری ہو گئی لہٰذا اس کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ اتنی بات بالفرض مان لی جائے کہ ٹھیک ہے، درست ہو گیا، لیکن اگلی باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کس کی خوشامد میں کی گئیں؟ اور کہا گیا کہ عقیدے کے متعلق مسائل سے نمٹتے وقت عدالتوں پر لازم ہے کہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں۔ اسلامی عقیدے کی بنیاد قرآن شریف پر ہے، جس کی سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 256 یہاں پیش کی جاتی ہے، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی۔ جی، اور پھر آیت لکھی گئی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ آیت آپ پڑھاتے ہیں مفتی تقی عثمانی کو، کیا اس نے تفسیر نہیں پڑھی؟ آپ یہ آیات پڑھاتے ہیں علماء امت کو کہ جنہوں نے یہ تفسیر نہیں پڑھی، جن کا قرآن سے تعلق نہیں ہے کیا؟ اس آیت کا پس منظر تو جانیے، اس کا شان نزول تو سمجھیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت حسین، صاد کے ساتھ، سین نہیں صاد کے ساتھ، حضرت حسین انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 2 بیٹے عیسائی تھے، مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کی طبیعت پر ایک بوجھ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 بیٹے کافر مر جائیں گے، عیسائی مذہب میں مر جائیں گے، میرا جی بہت پریشان ہے کہ کیا ہوگا ان کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کروں یا نہ کروں؟ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اسلام مجبور کر کے نہیں قبول کروایا جاتا۔ ہم نے کب کہا کہ مرزائی فوراً آئے کلمہ پڑھ لیں؟
خواہش یہی ہے کہ وہ آئیں اور کلمہ پڑھیں، لیکن کسی کو کھینچ کر تلوار اس کے سر پر لٹکا کر بندوق کی نالی اس کے سینے پر رکھ کے اسے کہا کلمہ پڑھ ورنہ مار دیں گے، کہاں ہوا ایسا؟ کوئی ایک مثال لاؤ 76 سال کے اندر، نہیں ہے یہ مثال۔ لیکن اگر قرآن کی توہین کی جائے گی، اس آیت کو یہاں پیش کرنے کا کیا مقصد کہ آپ آئین پاکستان کو بھی یعنی عمل درآمد بھی نہ کروائیں، قانون کی عمل داری کو بھی ممکن بنانے کے لیے جد و جہد نہ کی جائے، قرآن کی تشریح من مرضی کی ہو اسے تقسیم کیا جائے، لوگوں کو غلط تعبیر کر کے اس کی دعوت دی جائے، ان تک پھیلایا جائے، ایک باطل نظریہ اور باطل مذہب، ایک فتنے کو ہم پنپنے دیں، بڑھنے دیں، پھولنے پھلنے دیں اور اسے قبول کر لیا جائے۔ ملک صاحب آپ جبر نہ کریں، بس آپ یہ جبر تو ہوگا، یہ جبر تو ہوگا۔ اور دوسری آیت پیش کی گئی کہ جناب آپ ایسے پریشان ہیں، قرآن تو ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کر رکھا، اور صاحب اگر یہ مرزائی تشریح کرتے بھی ہیں تو آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے، آپ کو اس سے کیا پریشانی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کے محافظ۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جناب؟ آپ سکون سے گھر بیٹھے اللہ اللہ کریں، بس ٹھیک ہے، اللہ خود حفاظت کریں گے، اللہ حفاظت کریں گے۔ اللہ نے اسباب کی دنیا میں ہمیں رکھا ہے، جبھی اسی کی طاقت ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی رحمت ہے کہ آج اگر اس دھرتی کے اندر، اس ملک کے اندر کوئی بول رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے تو یہ رب کی دی ہوئی طاقت سے اٹھا رہا ہے، اپنی مرضی سے کسی کو اختیار نہیں۔ اگر مرضی سے کوئی کر سکتا تو پھر یہ فیصلہ اس طرح نہ آتا۔ یہ رب کی عطا ہے کہ کوئی بول رہا ہے، کہیں میں آواز اٹھ رہی ہے، کہیں اس کے خلاف مزاحمت کھڑی ہوئی ہے، اور یہ مزاحمت جب جب کوئی کرے گا اس کے جواب میں آئے گی انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کروں، اسی فیصلے کے 2 پیراگراف نمبر 9 اور نمبر 10، اس میں 2 باتیں کہی گئی۔ کہا گیا کہ آئین کی دفعہ 20 کی شق یہ طے کرتی ہے کہ ہر شہری کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اسے بیان کرنے کا حق ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں، ہر مذہبی گروہ اور ہر فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، ان کی دیکھ بھال، ان کے انتظام کا بھی حق ہوگا، اور کسی مذہبی گروہ یا فرقے کو کسی ایسی تعلیمی ادارے میں جس کا انتظام کلی طور پر اس گروہ یا فرقے کے پاس ہو، اس گروہ یا فرقے کے طلباء کو مذہبی تعلیم دینے سے نہیں روکا جائے گا۔ آئین میں درج ذیل ان بنیادی حقوق سے انحراف یا گریز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ ٹھیک فرمایا آپ نے، لیکن اس سے پچھلی شق جو ہے آئین کا آرٹیکل نمبر 19، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں ہے کہ اسلام کی عظمت یا پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، سلامتی یا دفاع، غیر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات، امن عامہ، تہذیب یا اخلاق کے مفاد کے پیش نظر یا توہین عدالت، کسی جرم کے ارتکاب یا اس کی ترغیب سے متعلق قانون کے ذریعے عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو، عائد کردہ مناسب پابندیوں کے تابع ہر شہری کو تقریر اور اظہار خیال کی آزادی کا حق حاصل ہوگا۔ آئین کا کیا قادیانیوں کو آزادی دیتا ہے؟ اسی آئین کی 20 شق کا حوالہ انہوں نے دیا نا، آرٹیکل 20 کا۔ آرٹیکل 19 میں ہے کہ آئین کی پابندیوں کے ماتحت رہتے ہوئے اسے اپنے مذہب کے مطابق بات کرنے کی آزادی ہے۔ اس کا انکار کون کرتا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں دیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ آئین کہتا ہے کہ قادیانی پاکستان کے غدار ہیں، آئین کہتا ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، آئین کہتا ہے کہ قادیانی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، آئین کہتا ہے کہ قادیانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مان سکتے، آئین کہتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنی کتاب نہیں کہہ سکتے، آئین کہتا ہے کہ وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، آئین کہتا ہے کہ وہ مسلمانوں والے شعائر، مسلمانوں والی شناخت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ساری پابندیاں بھی تو آئین لگا رہا ہے، اور جب ان کی خلاف ورزی ہو تو اسے اگلی شق کے تحت یہ کہا جائے کہ ہر مذہبی فرقے کو آزادی ہے۔ آزادی ہے، لیکن وہ آزادی آئین اور قانون کی پابندیوں کے ساتھ ہے۔ جتنی آزادی ہم نے دی ہے، ملک ہمارا ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کا آئین ہے، مسلمانوں کا قانون ہے، جتنی آزادی مسلمان دے گا، اسلام دے گا، قانون دے گا، اس کے مطابق عیسائی بھی آزاد، یہودی بھی آزاد، سکھ بھی آزاد، ہندو بھی آزاد،
اتنی ہی آزادی میں مرزائی بھی آزاد ہونے چاہیے. لیکن یہ کیا کہ مرزائی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے، قرآن کو چھاپے، اسے تقسیم کرے، اپنی مرضی کی تشریح کرے، تفسیر کرے، اسے بیان کرے، اپنے مکانوں کے اوپر قرآن کریم کی آیات لکھے، اپنے عبادت خانوں اور گردوارے جو ان کے ہیں ان کے اوپر مسجد کی طرح مینار اور ممبر اور محراب اور گنبد تعمیر کرے. یہ کہاں ہے؟ مسلمانوں کی طرح اذان دیں، یہ کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے، اس لیے کہ آئین کہتا ہے، آئین کی بات ہے، آئین ہی اس بات سے روکتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اور ہمارا مطالبہ بھی یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات کہ اس کی سزا اس کے جرم کے مطابق ہو گئی، مان لیا ایک لمحے کے لیے ہو گئی، لیکن اگلی بات کیوں کی گئی؟ میں نے پس منظر میں ایک بات عرض کی. آج کے اخبار کے اوصاف کے کالم میں یہ لکھا گیا کہ جس دن 6 فروری کو یہ فیصلہ لکھا جا رہا تھا اس دن وہاں پر کچھ گورے بیٹھے تھے، جہاں اس سپریم کورٹ میں عدالت کے ہال کے اندر جج صاحب کے سامنے کسی سینئر وکیل کو بھی موبائل فون لے کر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہاں پر بیرونی نمائندے وہاں بیٹھے ہیں، لیپ ٹاپ لے کر بیٹھے ہیں، دیگر ڈیوائسز لے کر بیٹھے ہیں اور اس فیصلے کی لائیو کوریج کر کے اپنے آقاؤں کو منتقل کر رہے ہیں. وہاں پر فیصلہ ایسا ہی ہونا تھا، وہاں فیصلہ یہی آنا تھا. اگر مجھے اور آپ کو اللہ کا خوف ہو تو پھر مجھے غیر اللہ کا خوف نہیں ہوتا. لا یخافون لومۃ لائم. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. ہم اپنے ایمان کے حفاظت کے لیے بول رہے ہیں، اپنے ایمان کے اظہار کے لیے بول رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اور کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا کہ تم نے حق بات کیوں نہیں پہنچائی، تم نے درست بات کو واضح کر کے کھول کر لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا، ایک غلط فیصلہ ہوا تم نے اس کا رد کیوں نہیں کیا، اس کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کی. اگر یہ سب کچھ ٹھیک تھا تو پھر سپریم کورٹ کی طرف سے بیان صفائی کیوں آیا، کچھ وضاحت کیوں آئی، اگرچہ وہ بھی ابھی نامکمل ہے، وہ بھی نامکمل ہے. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ فیصلہ واپس لیا جائے، فیصلہ واپس لیا جائے. آپ سب حضرات تائید کرتے ہیں اس کی؟ یہی کر سکتے ہیں نا، ہم بول سکتے ہیں، زبان تو نہیں بند کی جا سکتی، قلم نہیں روکا جا سکتا. زبان بولے گی، قلم چلے گا، ہمارا مطالبہ رہے گا. یہ فیصلہ واپس ہوگا اور دین کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، تبھی تسلیم ہوگا، اس کے بغیر تسلیم نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھا حاکم عطا فرمائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.